الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے، کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا. بس دن بھر روزہ رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، روزے داروں جیسا رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ثواب ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. کتنے بدنصیب لوگ ہیں. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیسا آدمی دن بھر نہ کھایا نہ کچھ پیا، روزے کی طرح بالکل رہا، پھر بھی اس کو ثواب نہ ملے، کیوں کیسے؟ آئیے میں سمجھاتا ہوں اس کا مطلب. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ بظاہر تو رکھتے ہیں، لیکن روزہ کا مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا روزے کس طرح رکھنے کے لیے کہا گیا ہے ویسا نہ رکھنے کی وجہ سے اپنے روزے کو اپنے ہاتھوں برباد کر دیتے ہیں، یعنی اپنے پیروں پر خود کلاڑی مارتے ہیں. چند اقسام میں بتلاتا ہوں لوگوں کی. نمبر 1، نماز چھوڑنے والے لوگ، یا ہر نماز قضا سے پڑھنے والے لوگ. کبھی قضا ہو گئی تو ہو گئی، اچھی بات، کوئی بات نہیں، شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن ہر نماز قضا کے ساتھ یا نماز ہی چھوڑ دینا. آپ ذرا غور کرو، ارکان اسلام جو 5 ہیں نا، ارکان اسلام جس میں ہے شہادتین کی گواہی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دوسرے نمبر پر نماز ہے، پھر اس کے بعد جو ہے روزہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں. دوسرے نمبر پر نماز ہے. نماز اتنا اہم ہے، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی حالت میں. یہاں تک کہ صحابہ کرام جنگ کرتے تھے، جنگ کے میدان میں بھی نماز معاف نہیں تھی. آدمی بیمار ہو جائے، ہوش و حواس قائم ہیں، اس کو اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھے، لیکن نماز پڑھنا ہے. روزہ تو کسی نہ کسی کنڈیشن میں معاف ہو سکتا ہے. یا آدمی مریض ہے، چلو رمضان کے بعد رکھ لے گا، یا اچھا ہونے کے بعد رکھ لے گا، اس کا روزہ چھوٹ گیا. مسافر ہے، اس کا روزہ چھوٹ گیا. حیض والی عورت، نفاس والی عورت، روزہ. لیکن نماز بہت اہم ہے. ہاں، عورتوں کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں اسلام کے اندر کہ وہ نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت میں وہ نماز وغیرہ کی ادائیگی نہیں کریں گی اور نہ اس کی قضا کریں گی، اللہ نے معاف کر دیا ہے. لیکن دیکھا جائے تو نماز زیادہ پاورفل چیز ہے، بہت اہم چیز ہے نماز. ایک روزے دار بڑا بزرگ ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اپنی جگہ پر فدیے میں کھانا کھلا دے، معاف ہے، شریعت نے اس کو کہا ہے، لیکن نماز اس کو معاف نہیں ہے. نماز ایسی چیز، اور آدمی روزہ رکھ لے مگر نماز پڑھے ہی نہیں تو سوچو پھر وہ کیا کر رہا ہے. روزہ تو رکھ رہا ہے مگر نماز کی ادائیگی ہی نہیں کر رہا ہے. اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر میں ذکر کروں گا سو کر روزہ پورے کرنے والے لوگ. یہ لوگ بھی ہمارے بھائی ایسے ہیں، نہ تلاوت ہے، نہ اذکار ہے، نہ ٹائم پر نماز ہے، نہ نوافل کا اہتمام ہے. بس سحری کھائے سو جاؤ، آنکھ کھلی نماز پڑھ لو پھر سو جاؤ، یا تھوڑی دیر فون پر بزی ہو جاؤ پھر سو جاؤ، پھر سے جو ہے افطار کے وقت جو ہے فریش ہو کر اٹھ جاؤ، افطاری کر لو، روزہ ہو گیا. یہی رمضان کا مطلب، یہی ہے روزہ رکھنے کا مطلب. نہیں میرے بھائی، روزہ نام ہی ہے کہ آدمی خوب جو ہے تلاوت قرآن مجید کی کرے، نوافل کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کرے، دیگر عبادات کرے. آپ خالی سو کر کے گزار دے رہے ہیں، یہ کون سا آپ کا روزہ ہے؟ اسی طریقے سے تیسرے نمبر میں ذکر کروں گا وہ خواتین جو دن بھر یہ سوچتی رہتی ہیں کوئی قرآن مجید کی تلاوت نہیں. ایسی بھی خواتین ہیں جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے، ان کو بہترین بدلہ دے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں، نوافل کا اہتمام کرتی ہیں، ذکر و اذکار کرتی ہیں. مگر بہت ساری خواتین ہماری مائیں اور بہنیں ایسی ہیں کہ کچھ بھی نہیں، دن بھر یہ سوچتی ہیں کہ افطاری میں کیا بنانا ہے. بس وہ بہت ساری موبائل پر دیکھتی رہتی ہیں کہ کیا ہے نا، ریسیپی کس کی کیا ہے، وہ دیکھتی رہتی ہیں، اور وہی ان کے دماغ میں چلتا رہتا ہے کیا بنانا. یہاں تک کہ بنانے میں اتنی مشغول کہ افطاری کا وقت جو خاص وقت ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، جس میں دعا مانگنی چاہیے، وہ بھی ان کا کچن میں گزرتا ہے. وہ ایک کھجور کھا کر کے پکوڑیاں تل رہی ہوتی ہیں. سوچئے ذرا یہ کیسا رمضان ہے میرے بھائی، یہ کیسا رمضان ہے. اسی طریقے سے چوتھے نمبر میں ذکر کروں گا ہمارے وہ بھائی
جو بس افطاری کرنے کے بعد روزہ تو رکھ لیے، الحمدللہ روزہ رکھ لیے، اور جیسی افطاری کی بس ان کو طلب ہوتی سگریٹ کی، بیڑی کی، گٹکھے کی، بس افطاری کرتے ہی شاید ابھی مغرب کی نماز کی ادائیگی بھی نہ کرتے ہوں، ایک ضرور جلا لیں گے۔ اللہ کے بندو، ابھی تو موقع ہے نا چھوڑنے کا، کتنا بہترین پیارا موقع ہے، دن بھر چھوڑے رہتے ہو، ایسے ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ اسی واسطے تو اللہ نے دیا ہے بھائی، بری عادتیں چھوڑ دو۔ اگر جھوٹ بولنا تمہارے اندر ہے تو جھوٹ بولنا چھوٹ جائے، اگر غلط بات ہے تمہارے اندر تو وہ چھوٹ جائے دھیرے دھیرے، غیبت کرنا تمہارے اندر ہے تو وہ چھوٹ جائے، نماز نہیں پڑھتے تھے نماز کے پابند ہو جاؤ، قرآن نہیں پڑھتے تھے قرآن کے پابند ہو جاؤ، لعلکم تتقون، اللہ یہی تو چاہتا ہے متقی ہو جاؤ، اور تم دن بھر روزہ رکھ کر کے شام میں پھر وہی کر رہے ہو حرام خوری، پھر وہی سگریٹ بیڑی گٹکا جس میں تمباکو نشہ آور چیزیں، حرام ہیں، یہ حرام ہیں، مکروہ مت سمجھو، یہ بات جان لو۔ اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ اتنا سا نشہ ہو یا اتنا سا نشہ ہو، نشہ کسی بھی چیز کے اندر ہو وہ حرام ہے۔ سگریٹ بیڑی گٹکا ان میں تمباکو ملا رہتا ہے، اور تمباکو والی اشیاء حرام ہے، تمباکو کے اندر نشہ ہے، یہ ہر کوئی اچھی طریقے سے جانتا ہے، اور ان کے اوپر تو لکھا بھی ہوتا ہے نا یہ خطرناک چیزیں ہیں، اچھی چیز نہیں ہے، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کھانے والا پینے والا بھی جانتا ہے، پھر بھی اللہ کے بندو چھوڑو اس چیزوں کو، اپنے روزے کو برباد مت کرو۔ اسی طریقے سے نمبر 5، وہ لوگ ہمارے بھائی روزہ تو رکھ لیے، اب ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، قرآن پڑھو نا، ذکر و اذکار کرو نا، دینی کتابیں پڑھو نا، اچھی چیزیں، یا موبائل ہی کے اندر دیکھنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سن لو، یا اسی طریقے سے بہترین علماء کی تقاریر سن لو، چلو ٹھیک ہے موبائل سے استعمال کر لو، لیکن نہیں فلمیں دیکھتے بیٹھ کر کے ٹائم پاس کے لیے، گانے سنتے، ہے نا، کتنے سارے لوگ ہیں روزہ تو رکھ لیے مگر جھوٹ بولتے، جھوٹ پر عمل کرتے، غیبت کرتے، غیبت والی مجلس کے اندر بیٹھتے، غیبت سنتے، غیبت پر جو ہے ہاں ہاں ملاتے، بری باتوں پر ہنستے۔ روزہ تو آپ نے رکھ لیا، لیکن روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ ایک معنوں میں جسم کے ہر حصے کا نام ہے۔ آپ ہاتھ سے کوئی غلط کام نہ کریں، آپ زبان سے کوئی غلط کام نہ کریں، آپ آنکھ سے کوئی غلط کام نہ کریں، آپ کان سے کوئی غلط کام نہ کریں، یہ ہے اصلی روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیثیں، سن لو اور اپنے آپ کی اصلاح کر لو، ہم سب کی اصلاح ہو جائے، ہم سب اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الصوم کی حدیث، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ ایسا شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے، کیونکہ ویسے بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ جب وہ جھوٹ بولنا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑ رہا ہے، تو کھانا پینا چھوڑنے کا کیا فائدہ جب اس کا ثواب ہی نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، کسی بھی شخص کے روزے کا دن ہو تو دل لگی کی باتیں نہ کرے، نہ شور و غل کرے، ہنسی مذاق ٹھٹھا بیہودہ گفتگو، یہ ساری چیزیں بالکل بھی نہیں، یہ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے ایک مومن آدمی کو، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں تو اور نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ متقی بننے کی ٹریننگ ہے۔ ایسے ہی 11 مہینے تم کو گزارنے ہیں، اللہ یہ رمضان میں ٹریننگ دینا چاہتا ہے، اور اسی میں غلطی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص روزے دار کو گالی بھی دینا، جھگڑا بھی کرے، اس سے لڑائی کرے، تو روزے دار کو کیا کہنا چاہیے کہ بھائی انی صائمن، میں تو روزے دار ہوں، تو نے مجھے گالی دے دی کہ بدلے میں گالی نہیں دوں گا، غلط کے بدلے میں غلط نہیں، تو نے گندی بات کہی، میں نے بھی گندی بات اگر کہہ دی تو پھر مجھ میں تجھ میں فرق کیا، انی صائمن، میں تو روزے دار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، روزہ صرف کھانے پینے کے چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ ہر لغو کام کے چھوڑنے کا نام ہے، ہر رفث کے چھوڑنے کا نام ہے۔ لغو کہتے ہیں وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج بہت سارے لوگ لوڈو بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، کیرم بیٹھ کر کھیل رہے ہیں، موبائل کے اندر گیماں کھیل رہے ہیں، ہے نا، بیہودہ کام، بے فالتو کام جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی اس کی جگہ پر ذکر و اذکار کرے، تلاوت قرآن مجید کرے، بہترین جو ہے تقاریر سنے بیٹھ کر کے، رمضان کے مہینے کے اندر بیہودہ لغو کام، اور رفث کہتے ہیں گندی باتیں، گندی بات، یہ دونوں کام روزہ رکھتے ہوئے ہم کر رہے ہیں کتنے سارے لوگ۔
تو پھر روزے کا ثواب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی اصلاح عطا فرمائے، ہمارے قلوب کو اللہ رب العالمین اس مبارک مہینے کے اندر ایمان و نور کی روشنی سے جگمگا دے، اللہ رب العالمین ہر مصیبت کو ہم سے ٹال دے، اللہ تعالی ہمیں مل جل کر رہنے والا بنائے، ہر جگہ مسلمان کی حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین۔ ان ایام میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، جو بھی ہم سے ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آمین۔